السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شیخ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ میرے شیخ سید عبداللہ قادری فرماتے ہیں کہ میں نے قاری زاہد سے قرآن مجید حفظ کیا، جو جنگل میں رہتے تھے۔ ایک دن ہم دونوں دورہ کر رہے تھے کہ ایک عربوں کی جماعت آئی اور ان کی آگے آگے ان کے سردار تھے۔ حضرات جب وہ ہمارے قریب آئے تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم کرے، آپ نے قرآن مجید پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرات محترم آپ فرماتے ہیں جب وہ عربوں کی جماعت چلی گئی تو ایک اور شخص آیا، عربی لباس میں، عربی زبان والا آیا اور کہنے لگا کہ کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ صحابہ کل فلاں جنگل میں ایک قاری صاحب کا قرآن سننے کے لیے جائیں گے۔ حضرات محترم پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا ذریعہ نجات ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ادب و احترام کرنا بھی خوشنودی الہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دلوائیں، خود بھی گھروں میں قرآن پاک پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی تبلیغ دلائیں۔ ان کو بھی یہ کہیں کہ بیٹا آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا تلاوت جو ہے وہ ہر حال میں لازم کریں۔ حضرات محترم جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ذریعہ نجات ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور اس کا ادب اور احترام کرنا بھی خوشنودی الہی کا ذریعہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید پڑا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر اتنی کو مٹی جم گئی ہے کہ ہمیں اتارنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، ہمیں اس مٹی کو صاف کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا، لیکن وہ ذریعہ نجات کی بجائے ہمارے اوپر عذاب بن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن مجید کا ادب نہیں کیا، ہم نے قرآن مجید کا احترام نہیں کیا، ہم نے قرآن پاک کو ایک جگہ پر محفوظ کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں قرآن پاک پڑا ہے، اللہ کی پاک کتاب پڑی ہے، لیکن وہ ہمارے گھر میں پڑی تو ہے، ہو سکتا ہے اس کا ذریعہ جو ہے وہ برکت ہو، برکت کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم یہ چیز نہیں سوچتے کہ وہ برکت کی بجائے ہمارے لیے عذاب بنتا ہے، ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھا کرے، اپنے گھروں میں محفوظ کرنے کی بجائے خود بھی پڑھے۔ جب آپ خود پڑھیں گے، اپنے بچوں کے سامنے پڑھیں گے تو پھر آپ کے بچوں کو بھی شوق پیدا ہوگا، ان کو بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ میرے والدین قرآن پاک پڑھتے ہیں، میں نے بھی قرآن مجید حفظ کرنا ہے، میں نے بھی قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو محفوظ کرنے کی توفیق نہیں آنی چاہیے، اس کو قرآن مجید کو محفوظ نہیں کرنا چاہیے، اس کو کھول کر اس کو برکت سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ تو پھر دیکھنا جب ہم برکت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، ذریعہ نجات سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلیں بھی آسان کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو بھی خوشحال کر دے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ خود بھی قرآن پاک پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی تبلیغ دلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔